اب اگر وہ نہیں کر سکے جی میں مختلف پروپیگنڈا کے ٹولز کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کا ذہن خراب کر دو، نہ کسی راہگیر کو چھوڑتے ہیں، بس بندوق پکڑی ہوئی ہے، جہاں جو ملے اس کو مار دو، خود جج بن جاؤ، خود وکیل بن جاؤ، کاروبار تباہ کر دو، لوگوں کے روزگار تباہ کر دو، لوگوں کے سماج تباہ کر دو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کو ان دہشت گردوں نے مقتل گاہ بنا دیا ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں۔ بے شک وہ راہ چلنے والا مسافر ہو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہوں، ممبر صوبائی اسمبلی کی جو ہے فیملی کے ممبران ہوں، یا کوئی اور ہو، اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو ایک متفقہ اور ایک مشترکہ لعان عمل بنانا پڑے گا۔ اگر ہم نے جتنی بھی دیر کی، اس کے نقصانات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ اسمبلی کے ایسے ممبران ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ میرے بھائی کو 2014 میں شہید کیا۔ اس کے بعد خرجہ بلوچ جو خود اسمبلی کے ممبر ہیں اس کے بھائی کو شہید کیا، اور کل رحمت صالح بلوچ کے بھائی کو شہید کیا، اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے بھائی بیٹوں لخت جگروں کا جو ہے یہ قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی۔ جناب اسپیکر، وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہیں اس پہ ایک لائن کھینچ لیں کہ دہشت گرد جس بھی شکل میں ہو، جس بھی لبادے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ دہشت گرد ہے۔ آیا وہ اسلام کے نام پہ قتل کرے، آیا وہ قومیت کے نام پہ قتل کرے، آیا وہ کسی اور فرسودہ نظریے کے نام پہ قتل کرے، دنیا ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتی۔ دنیا گولی چلانے والے کو دہشت گرد کے نام سے پہچانتی ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس مخمصے سے نکلیں کہ جو گولی چلاتا ہے، جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے، جو کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا پھر ہم اپنی باریوں کا انتظار کریں۔ آج رحمت بلوچ کا بھائی شہید کیا ہے، کل کسی اور اللہ نہ کرے ممبر کی فیملی ممبر کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ بلوچستان ہم سب کا ہے۔ جو بھی بلوچستان کے لوگوں کا، بلوچستان کے نوجوانوں کا، بلوچستان میں رہنے والوں کا، پاکستان میں رہنے والوں کا قتل کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کا دشمن ہے، بلوچ کا دشمن ہے، ہم سب کا دشمن ہے، اور اس کو ہم اسی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر نہ یہ ہم نے نہیں کیا تو جو چلتا آ رہا ہے مقتل گاہ بنا ہے، اور ہمیں اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر دہشت گردی کے خلاف ایک لعان عمل بنانا چاہیے۔ سیاستیں چلتی رہتی ہیں لیکن زندگی جو ہے وہ ایک بار ملتی ہے۔ ان دہشت گردوں نے اپنی فرسودہ جو نظریات ہیں، فرسودہ سوچ ہے، پورے بلوچ معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ نہ کسی کو سیاست کرنے چھوڑتے ہیں، نہ کسی کو سماجی کاروبار میں چھوڑتے ہیں، نہ کسی راہگیر کو چھوڑتے ہیں، اور بس بندوق پکڑی ہوئی ہے، جہاں جو ملے اس کو مار دو، خود جج بن جاؤ، خود وکیل بن جاؤ، خود جو ہے جلاد بن جاؤ۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں کس آئین نے، کس کتاب نے، دنیا کے کس جو ہے ایک روایت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک بندہ ایک مسلح جتھا بنا لے، گروہ بنا لے، اور اٹھا کے کسی کو مار دے اور کہہ دے کہ جی میں نے قومی کاز
کی خاطر جو ہے فلانا یہ عمل کیا ہے، اور میں جو ہے بلوچ کا والی و وارث ہوں، میں بلوچ کا جلاد بھی ہوں، میں بلوچ کا وکیل بھی ہوں، میں بلوچ کا جج بھی ہوں، تمہیں کس نے حیثیت دی ہے کہ سماج کا جو ہے تم جا کے فیصلہ کرو؟ کس نے تمہیں بلوچ کا جو ہے نمائندہ بنایا ہوا ہے؟ خود سے بلوچ کے نمائندے بن گئے۔ اگر یہی بات ہے تو آ جاؤ، الیکشن لڑو، اواران سے لڑو، نوشکی سے لڑو، تربت سے لڑو، کلات سے لڑو، خزدار سے لڑو، تو پتہ لگ جائے گا کہ بلوچ تمہیں اپنا نمائندہ چنتی ہے نہیں چنتی۔ طریقہ کار یہی ہے۔ اب اگر وہ نہیں کر سکے جی میں مختلف پروپیگنڈا کے ٹولز کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کا ذہن خراب کر دو، بلوچ نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کرو، بلوچ نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر ریاست سے متنفر کرنے کی کوشش کرو، اور پھر جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، جو دشمن ممالک ہیں، ان کے عزائم پہ چل پڑو، اور نقصان کس کا کرو؟ بلوچ کا کرو۔ نقصان کس کا کرو؟ پشتون کا کرو۔ نقصان کس کا کرو؟ پاکستان کا کرو۔ کاروبار تباہ کر دو، لوگوں کے روزگار تباہ کر دو، لوگوں کے سماج تباہ کر دو، لوگوں کے جو ہے بود و باش زندگی تباہ کر دو، اور پھر بھی ہم خاموش تماشائی بیٹھے، پھر بھی ہم اپنے زبان کو جو ہے قفل لگا دیں اور کچھ بھی نہ کہیں کہ جی یہ مسلح جد و جہد ہے، یہ ہمارے لیے پہاڑ میں خون بہا رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے پہاڑ میں جا کے خون بہاؤ۔ بلوچ عوام نے ان کو جو ہے اعتراض کیا ہوا کہ جا کے یہ پہاڑ پہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو قتل عام کرتے رہو۔ وقت آ گیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے بیٹھنا پڑے گا۔ اگر نہیں بیٹھیں گے خمیازہ بھگتیں گے، اور بھگت بھی رہے ہیں۔ بلوچستان میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اوپن سرفیس پولیٹکس کرتی ہیں، سب نے بھگتا ہے اور ایکولی بھگتا ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو، بلوچستان کے تمام مقطع فکر کے لوگوں کو، کہ باہر نکلو، آ جاؤ، اس مخمصے سے نکلو۔ سیاست اپنی جگہ، الیکشن اپنی جگہ، ووٹ بینک اپنی جگہ، لیکن یہ قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، بلوچ کا قتل ہے، پشتون کا قتل ہے، پنجابی کا قتل ہے۔ آج ہم کہیں کہ جی پنجابی کو قتل کیا ہے، جائز ہے، ایف سی کے اہلکار کو قتل کیا ہے، جائز ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ جس ہماری قرآن شریف میں بھی ہے، ہمارے جو ہے اسلامی روایات میں بھی ہے، ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بے شک جس مذہب سے ہو، بے شک جس قومیت سے ہو، بے شک جس نظریے سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے ہو، کسی نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ تم جا کے کسی کو اپنے نظریات کی بنیاد پر قتل کر دو کہ جی وہ میرے لیے بات نہیں کرتا، میری جو ہے نظریات سے متفق نہیں ہے، تو اسی لیے میں اس کو زندہ رہنے کا اجازت نہیں دیتا، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اس واقعے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ کل میرا گھر جلا تھا، پھر خیر جان بلوچ کا گھر جلا ہے، آج رحمت کا گھر جلا ہے، سی ایم سرفراز بگٹی کا گھر جلا ہے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کے گھروں کو جلتے ہوئے تماشا دیکھیں گے؟ یہ سلسلے کو جو ہے فل سٹاپ لگانا پڑے گا، اس سلسلے کو روکنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے گناہ کو 3 اینگل سے دیکھے۔ پہلا، اس کو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا زبان سے بولے کہ یہ بندہ نے غلط کیا ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا دل میں کہے کہ اس بندے نے غلط کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لائنیں میں دے دی ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی رحمت بلوچ کے گھر میں آج جو انہوں نے ماتم کا سبب بنے ہیں، اس کی جو شادی کے جو سامان تھے اس کی کفن میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے رہے کہ جی رحمت بلوچ جو ہے وہ کسی اور نظریے سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور پولیٹیکل جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو اسی کے غم میں ہم جو شریک نہیں ہوں گے، ہم سب اس کے غم میں شریک ہیں۔ اور آج جو ماتم، جو تکلیف ہمارے ممبر اسمبلی کے جو ہے بھائی پہ کی ہے، یا جو اس کے گھر پہ کی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلیف اس 65 کے ایوان کے ہر گھر میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ آگ ہے،
اس کو آپ نے بر وقت نہیں بجھایا وہ پھیلتا رہے گا, وہ ہر گھر کو پکڑتا جائے گا, اور پھر ہم جب ایک وقت آئے گا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی اب ہم کیا ہو گیا. بہتر ہے کہ تباہی جو ہوئی ہے اس پہ ہم اکتفا کریں, اس کو فل اسٹاپ لگا دیں کہ جی تباہی جو ہو چکی ہے, ڈیمیج جو ہوا ہے اس کو بس یہیں تک روک دو. کتنی بار وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ کہا ہے کہ جی کسی کے مسئلے آ جاؤ, بیٹھتے ہیں, حل کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, طریقہ نکالتے ہیں. لیکن دوسری جانب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے بندوق کے بیرل کے ذریعے جو ہے آپ سے بات کریں گے. تو مجھے کوئی بتائے کہ ایک حکومت ذمہ دار وہ کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ مذاکرات کروں گا, اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں تو آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, ہم جو ہے مسائل حل کر لیتے ہیں, اور دوسرا فریق کہے کہ جی نہیں میں گولی ماروں گا تمہیں. تو گولی مارے گا تو بندہ مر جائے گا, پھر مذاکرات تو نہیں ہوئی. سب سے پہلے جو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک لائن کھینچنی ہے کہ جی یہ لائن ہے, آپ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کے گریونسز ہیں, کہیں پہ جو ہے ریسورسز کا ایشو ہے, کہیں پہ جو ہے کوئی اور معاملہ ہے, آپ آئیں بات کریں بیٹھیں. لیکن جو بندہ یہ لائن کراس کرتا ہے, جو بندہ جو ہے قتل عام کرتا ہے, جو بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, جو بندہ